دوستو، یہ کہانی ہے ایک عام سے خاندان کی جو اسپین کے چھوٹے سے گاؤں بیلمز میں رہتا تھا۔ مریا ایک نرم دل خاتون اپنے شوہر جوان اور بچوں کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ جوان ایک محنتی کسان تھا جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور مریا گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ ان کا گھر چھوٹا مگر پیار بڑا تھا۔ ایک دن جب مریا اپنے کچن میں فرش کی صفائی کر رہی تھی، اس کی نظر اچانک فرش پر ایک عجیب سے دھبے پر پڑی۔ پہلے تو وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر گئی، مگر جب وہ دھبا ایک انسانی چہرے کی صورت اختیار کرنے لگا تو مریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ چہرہ واقعی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ شخص گھر کے فرش پر نظر آ رہا ہو۔ مریا نے یہ بات فوراً اپنے شوہر جان کو بتائی، مگر جان نے اسے معمول کی بات سمجھ کر نظر انداز کیا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے یہ چہرے مزید واضح اور خوفناک ہوتے گئے، اور صرف ایک نہیں بلکہ کئی چہرے ایک ساتھ فرش پر نمودار ہونے لگے۔ یہ چہرے غمگین، غصے میں اور کبھی کبھی تو ایسے بھی دکھائی دیتے جیسے وہ مدد کی پکار کر رہے ہوں۔ جان اور مریا دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے بچوں نے بھی کئی بار ان چہروں کو دیکھا اور رات کو سونے سے گھبرانے لگے۔ پورا خاندان پریشان تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ چہرے کیوں دکھائی دے رہے ہیں۔ مریا نے کئی بار ان چہروں کو دھونے کی کوشش کی، لیکن یہ چہرے جیسے جادوئی طور پر دوبارہ ظاہر ہو جاتے۔ جان نے بھی فرش کو توڑ کر نیا فرش بچھانے کا فیصلہ کیا، مگر چند دنوں میں ہی نئے فرش پر بھی وہی چہرے نمودار ہو گئے۔ اس پراسرار واقعے نے پورے گاؤں میں ہلچل مچا دی۔ لوگ دور دور سے مریا کے گھر دیکھنے آتے اور ہر کوئی اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا۔ کچھ کہتے تھے یہ روحیں ہیں جو مدد مانگ رہی ہیں، کچھ کہتے تھے یہ کوئی لعنت ہے۔ مریا اور جان نے کئی مرتبہ سائنسدانوں اور ماہرین کو بلایا، مگر کوئی بھی ان چہروں کی اصل وضاحت یا وجہ بیان نہ کر سکا۔ یہ خاندان اپنے گھر میں ایک ایسی پراسرار حقیقت کے ساتھ زندہ رہا جو نہ صرف ان کی زندگی بدل گئی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک معمہ بن گئی۔ بیلمز فیسز کی یہ کہانی آج بھی ایک راز ہے جس کے جواب تلاش کرنا ابھی باقی ہیں۔ مریا اور جان کی زندگی کا وہ گھر جہاں چہرے بنے اور غائب ہوئے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس کی کہانی کے طور پر زندہ ہے۔ کیا واقعی یہ چہرے کسی روح کی موجودگی تھے؟ یہ راز صرف بیلمز کے گھر کی فرش کی تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ شمالی سرد سمندر کی گہرائیوں میں جہاں اندھیری رات اور ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ رہتی ہیں، ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس نے ماہی گیروں اور سائنسدانوں دونوں کو حیران کر رکھا ہے۔ کئی سالوں سے مقامی ماہی گیروں نے رات کے سناٹے میں ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے۔ یہ مخلوق انسانی شکل کی تھی مگر عام انسان سے مختلف اور بہت بڑی۔ اس کا جسم سفید یا ہلکے نیلے رنگ کا تھا، جس کے لمبے بازو سمندر کی لہروں میں لہرا رہے تھے، اور اس کا چھوٹا سر کسی پہیلی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ یہ مخلوق اتنی بڑی تھی کہ 20 سے 30 میٹر اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے، اتنی بڑی کہ اسے چھوٹے جہاز کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ماہی گیر پراسرار مخلوق کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے وہ یہ نہ جان سکے۔ پھر جاپانی ریسرچرز نے اس پراسرار مخلوق کو ایک نام دیا، ننگن، جس کا مطلب جاپانی زبان میں انسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ مخلوق صرف انسان جیسی شکل تک محدود نہیں، بلکہ اس کی موجودگی ایک پراسرار اور خوفناک حقیقت ہے جو آج تک سائنس کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ننگن ایک نئی، ابھی تک دریافت نہ کی گئی مخلوق ہے، جبکہ دوسرے اسے سمندری روح کہتے ہیں۔ سائنسدان محض اسے ایک کہانی قرار دیتے ہیں، مگر ماہی گیروں کی کہانی سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ راز واقعی کہیں گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ ننگن کا یہ پراسرار قصہ آج بھی سمندر کی ٹھنڈی گہرائیوں میں تیر رہا ہے۔ شاید ایک دن اس کا پردہ اٹھے گا، مگر تب تک یہ راز بھی سمندر کی گہرائیوں کی طرح گہرا ہی رہے گا۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے دی ڈاگ فیسڈ بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام ہے فیودور جیفٹیچیو۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ اور امریکہ میں سرکس بہت مشہور ہوا کرتا تھا، اور ان سرکسوں میں عجیب و غریب یا ان یوزول ہیومنز کو پیش کیا جاتا تھا، جیسے لمبے لوگ، بونے، جڑواں جسم یا ایسے افراد جن میں کوئی خاص جسمانی فرق ہو۔ ایسے ہی ایک شخص تھے فیودور
जेफ्टी चू, जो दुनिया में जोजो द डॉग फेस्ड बॉय के नाम से मशहूर हुए। फ्यूदर रूस में 1968 में पैदा हुए। वो एक नायाब बीमारी का शिकार थे जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान के जिस्म और चेहरे पर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा बाल उग आते हैं। फ्यूदर का चेहरा और जिस्म इतना बालों से ढका हुआ था कि वो दूर से वाकई किसी कुत्ते जैसे चेहरे वाले लगते थे। बर्नम ने इनकी कहानी को मज़ीद सनसनीखेज़ बनाने के लिए झूठा दावा किया कि ये बच्चा आधा इंसान है आधा जानवर। इसे जंगल में एक वहशी कबीले ने पाला है, जबकि हकीकत में फ्यूदर एक नॉर्मल इंसान थे जिन्हें सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी थी। फ्यूदर खुद बहुत महज़्ज़ब, तरबियत याफ्ता और कई ज़ुबानों में गुफ्तगू करने वाले शख्स थे, मगर सर्कस में इन्हें जानवरों की तरह पेश किया जाता ताकि लोग हैरान हों और टिकट खरीदें। फ्यूदर ने सारी ज़िंदगी लोगों की नज़रों में एक तमाशा बनकर गुजारी। वो 35 साल की उम्र में 1904 में इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी याद रखी जाती है, न सिर्फ हैरत के लिए बल्कि इस बात के सबूत के तौर पर कि माशरा कैसे किसी की ज़ाहिरी शक्ल को असल इंसानियत पर फोकियत देता है। जोजो द डॉग फेस्ड बॉय की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की ज़ाहिरी हालत कुछ भी हो, उसका दिल और दिमाग कीमती होते हैं, और ये कि माजी में लोग अजीब दिखाई देने वाले इंसानों को तमाशा समझते थे, मगर वो भी हमारी तरह हसास और बाइज़्ज़त इंसान थे। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बाएं हाथ से काम करना हमेशा अजीब समझा गया है। कहीं इसे बदशुगनी कहा गया, कहीं बच्चों को ज़बरदस्ती सीधे हाथ से लिखना सिखाया गया, लेकिन अफ्रीका के एक दूर दराज जजीरे पर सब कुछ उल्टा था। यहाँ एक कबीला आबाद था जहाँ सिर्फ वही लोग इज़्ज़त पाते थे जो बाएं हाथ से लिखते या खाते थे। अगर कोई शख्स दाएं हाथ से काम करता तो उसे कबीले में अच्छा नहीं समझा जाता, उसे कम अक्ल, कमज़ोर और बदकिस्मत माना जाता था। कबीले के बुज़ुर्गों का मानना था कि बायां हाथ दिल के करीब होता है और दिल ही इंसान की नीयत दिखाता है। इनकी एक पुरानी कहानी के मुताबिक एक बार कबीले में बहुत बड़ा कहत आया, पानी ख़त्म हो गया, खाने को कुछ ना था। तब एक छोटा बच्चा जो बाएं हाथ से लिखता था जंगल में गया और एक छुपा हुआ चश्मा तलाश किया, जिसने पूरे कबीले को बचा लिया। तब से कबीले ने मान लिया कि बाएं हाथ वाले लोग कुदरत से जुड़े होते हैं और इनमें खास ताकत होती है। आज भी अगर आप इस कबीले में जाएं तो वो आपका हाथ देकर फ़ैसला करेंगे कि आप अपने हैं या गैरों में से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया। ऐसी छुपी हुई हैरत अंगेज़ कहानियाँ आप तक लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।